بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ FM 98.6 ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی آواز. پیش خدمت ہے دادا پوتا شو. میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد اور اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں اس پروگرام کی جان دادا جی. 15 مارچ سال 2012 21 ربیع الثانی 1433 ہجری جمعرات کا دن خدائے بزرگ کو برتر کا شکریہ جس نے شامل کیا صحت تندرستی اور تمام نعمتوں کے ساتھ زندگی میں ایک اور دن. سامعین محترم، دادا پوتا شو FM 98.6 سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. FM 98.6 لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی آواز اور پاکستان کا پہلا بزنس FM ریڈیو اسٹیشن. دادا پوتا شو بزنس اور اکانومی کی خبروں پر سجا ہوا پروگرام ہوتا ہے اور اس پر ہوتے ہیں دادا جی کے دلچسپ تبصرے. دادا جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. دادا جی کو شریک گفتگو کرنے سے پہلے فیڈ بیک سورسز آپ کو بتائی دیتا ہوں. 0423628220 0423628220. اس کے علاوہ 1112222499 ایکسٹینشن 322 111-222-499 ایکسٹینشن 322. فیس بک پر ہم موجود ہیں. سرچ میں دادا پوتا شو لکھیے, پیج آپ کے سامنے آ جائے گا. پیج کو لائک کیجیے اور وہاں پر بھی فیڈ بیک دیجیے. www.dadapota.pk پر لاگ ان ہونے کے بعد آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسی ویب سائٹ پر دادا جی کے کالمز, دادا پوتا شو کی ریکارڈنگز اور لائیو اسٹریمنگ بھی موجود ہوتی ہے. آپ پاکستان سمیت پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس موجود ہے. صبح 8:30 بجے سے 10 بجے تک پیر تا جمعہ آپ دادا پوتا شو لائیو بھی سن سکتے ہیں. دادا پوتا شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں دادا جی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. دادا جی سے گپ شپ کرتے ہیں. السلام علیکم دادا جی. وعلیکم السلام. دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا طبیعت ناساز لگ رہی ہے. ہاں یار 2-3 دن سے طبیعت بڑی خراب ہے. ہاں دادا جی یہ ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ بہت ہی ہو جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. تو دوائی شائی آپ نے لی؟ دوائی ہمارے لیے تو ایک ہی دوائی ہے. ہمارے لیے تو ایک ہی دوائی ہے جی, اپنے آقا کا ذکر کر لیا, دوائی ہو گئی. ہاں خبریں شروع کریں. ہاں جی دادا جی. ہاں لو جناب, پہلے انٹرنیشنل سین کے اوپر. ہاں جی گفتگو ہوگی. اور انٹرنیشنل سین کے اوپر جی اللہ آپ کا بھلا کرے, اوباما صاحب نے ایران کو کہا ہے کہ تمہارے لیے چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں ڈپلومیسی کے. یہ انہوں نے وارننگ دی. پھر بڑکاں لگنی شروع ہو گئی ہیں دونوں سائیڈوں سے. ایران نے کہا یار تم بہت ہی گھٹیا اور کمینے ہو جو کہ آئل کو استعمال کر رہے ہو. ٹھیک ہے, انسٹرومنٹ کے طور پہ آئل کل چلا گیا 122 کے اوپر چلا گیا ہے نا. آپ برینڈ کی بات کر رہے ہیں؟ دادا جی کل برینڈ 126 سے زیادہ تھا, اس وقت 124 پہ ہے. ہاں دیکھ لو, 122 سے اوپر ٹاپ جانا تھا, مجھے کسی نے کل بتایا ہے جی. ٹھیک ہے بالکل دادا جی. رات میں ٹریڈنگ ہوتی ہے نا ان کی جی, وہاں کی بات ہو رہی تھی. امریکہ تو پاکستانی وقت کے مطابق کھلتے رات کو ہے. بالکل. سعودی عرب نے ادھر وعدہ کر لیا ہے کہ جناب جولائی سے ہم پیداوار بڑھا دیں گے آپ کے لیے, جو کہ پیداوار ایران کی سپلائی جب سسپینڈ ہوں گی تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ سعودی عرب نے کہا ہم بڑھا کے پورا کر دیں گے. اچھا ہیں ٹھیک ہے. ادھر جو روس ہے اس نے ایران سے کہا ہے کہ گیس جو ہے وہ سٹور کر لو. یہ بات سمجھ نہیں آئی. ہاں جی, لیکن اس پورے معاملے میں آپ دیکھیں تو جو آپ دیکھیں گیم جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ امریکہ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ روس جو ہے وہ گیس اور فیول کے معاملے کے اوپر بڑا سینسٹیو ہے. اچھا جی, سمجھ لگ گئی نا. روس جو ہے وہ گیس اور تیل کے معاملے پہ بڑا سینسٹیو ہے اور انٹرفیئر کرتا ہے جی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کوئی بھی ڈپلومیسی چل رہی ہو. بالکل. اب مجھے یہ امکان نظر آتا ہے کہ جیسے ہی وہ چین کا بینک جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہے نا, انٹرنیشنل کامرس بینک آف چائنا جو انویسٹمنٹ کرتا ہے. ہاں ہے نا جی, جس نے جو انویسٹمنٹ سے بیک آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. جس نے کہا ہے کہ یار وہ امریکہ نے دھمکی لگا دی ہے کہ جو بھی بینک اس کے ساتھ ڈیل کرے گا اس کے اوپر پابندیاں ہیں ہماری طرف سے. اچھا جی. جو بھی ادارہ اس کے ساتھ ڈیل کرے گا. دیکھ لو ابھی تک صرف پاکستان ہی کھڑا ہوا ہے, تو چائنا بھی پیچھے ہٹ گیا, چائنیز بینک. اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس چائنیز بینک نے بہت ساری انویسٹمنٹیں کر رکھی ہیں امریکہ کے اندر. اچھا جی. تو اس کو اپنا مسئلہ پڑ گیا نا کہ ساڑیاں کتے وہ ہی نہ جانے تے $1.5 ارب دی گل ہوتے تو کئی $100 ارب اسی انویسٹ کیتے ہوئے نا. پھر بھی پابندیاں لگا دی امریکہ نے اس پہ؟ نہیں, وہ اس دھمکی سے پیچھے ہٹ گیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اس کا بہترین انسٹرومنٹ جو ہے جی, ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ, وہ وہی ہے کہ وہ رشیا کی جو آفر ہے وہ قبول کر لی جائے. اچھا جی. رشیا کیوں آفر کر رہا ہے؟ کیونکہ رشیا کو پتہ ہے. اب دیکھو نا, وہ فوراً ایران کے پاس پہنچ گیا کہ تیری گیس نہ بھی کی تو تم سٹور کروا دینے کہ کسی طریقے سے ایران کہیں یورپ کا منہ نہ کر لے. صحیح. ایران کے ساتھ جڑتا ہے نا وہ ترکی, اور ترکی سے جو پائپ لائنز ہیں وہ جاتی ہیں سیدھی یورپ میں. ایران نے صرف ترکی تک پائپ لائن جانی ہے, یورپ آگے سے خود ہی لے جائے گا. گیس پانی ہے تو چالی یورپ. تو وہاں پہ اب مناپلی ہے رشیا کی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. جب چاہتا ہے گیس کی ٹوٹی بند کر لیتا ہے. یورپ کو بلیک میل کرتا ہے. یورپ کو بلیک میل کرتا ہے. اب اگر وہاں پہ ایک سیلر اور پہنچ گیا تو 50% پہ آ گیا نا وہ, تو پھر اس گاہک ایک اور پیدا ہو گیا نا, کمپٹیشن آ گیا, کمپٹیشن میں آ گیا نا مارکیٹ میں. اور رشیا کا جو آئل ہے وہ بھی زیادہ تر یورپ اور جاپان خریدتے ہیں. جی بالکل. اور یورپ میں بھی بالخصوص مشرقی یورپ اس کی بڑی اسٹرانگ مونوپلی ہے. وہ ان کی ریاستوں کے اندر انٹرفیرنس بھی کرتا ہے پولیٹیکلی بھی. نہیں, میں رشیا کے آئل کی, ایران کے آئل کی بات. اچھا, ایران کے آئل. ایران کا زیادہ تر آئل کا بائر جو ہے یورپین یونین ہے نا, جس سے وہ پریشان ہے کہ یار یہ ہمارے معاملات میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے. بالکل صحیح تھا. ٹھیک ہے. اور جناب اللہ تمہارا بھلا کرے. یہ ایک صورتحال ہے اس وقت انٹرنیشنلی, یعنی آئل کی پرائسز بڑھنی ہی بڑھنی, اور سٹاک مارکیٹ میں آئل سیکٹر اوپر چلنا ہی چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دادا جی کچھ ماہرین سے کل بات چیت کرنے کا موقع ملا, وہ یہ فرماتے ہیں کہ انٹرنیشنل مافیاز جس طرح سے بہیو کر رہے ہیں نا مارکیٹوں میں, 2012 جو ہے نا وہ اکویٹیز کا سال ہے, کموڈیٹیز کا سال نہیں ہے. 2012 پوری دنیا میں دیکھیں اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہیں. پہلے 2.5 مہینے کا رجحان یہ بتا رہا ہے کہ یہ سال اسٹاک مارکیٹ کا سال ہوگا. اسٹاک مارکیٹ جب, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جب چڑھتی ہے تو وہاں سے سرمایہ نکلتا ہے جی. اور وہ پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو وہ جاتا ہے ریئل اسٹیٹ میں. بالکل. لیکن اس دفعہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں نے الیکشن لڑنے ہیں. میں یہ چاہتا تھا میں آخری سیگمنٹ میں بات کروں, لیکن بہتے نے بات کی ہے تو پھر میں نے کہا بات آئی منہ نہیں رہتی. تو اس سال جی ہمارے جو الیکشن لڑے جانے ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر لڑے جانے ہیں. صحیح. اس لیے اسٹاک مارکیٹ کو پمپ کیا جا رہا ہے, چڑھایا جا رہا ہے. میں صرف جو نئے انٹرنٹ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دھیان جی. ٹھیک ہے. کیونکہ روزانہ کروڑوں لالچی گھر سے نکلتے ہیں اور روزانہ کروڑوں دھوکہ باز بھی گھر سے نکلتے ہیں. اور لالچی کو دھوکہ باز جو ہے وہ ہمیشہ الو بنا دیتا ہے. بالکل. لالچ میں نہیں آنا, جو لالچ میں آیا گیا. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں انٹری لیں, اور خاص طور پہ جنہوں نے لانگ ٹرم میں میڈیم ٹرم میں انٹری ڈالنی تھی ان کے لیے وقت گزر گیا ہے. ہم پورا سال چیخ چیخ کے کہتے رہے کہ یہ وہ ریٹس نہیں ہیں جو دوبارہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اب گیا لالے منہ سے. ٹھیک ہے. اب وہ ریٹ گئے. اب آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے انٹری ڈالنی ہے اور طے کر کے ڈالنی ہے کہ اس وقت اس لیول پہ میں انٹر ہو رہا ہوں, اس لیول سے نکلوں گا. ٹھیک ہے. ایویں بس انٹرنیشنل مارکیٹ تو پہلے مکا لیں یار. ہاں جی بالکل. لو جی, یورپین یونین نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے کہ 5 ٹیلی کام جائنٹ جو ہیں نا, یہ ٹیلی کام کی کمپنیاں نہیں ہیں. جی جی بالکل. کل بچے نے بات بھی کی تھی, یہ دھوکہ دیتے ہیں, ریٹ ہی کچھ اور ہے, ریٹ کچھ اور ہے, مینوورنگ کرتے ہیں. یورپین یونین نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. پاکستان میں نہیں, اپنے ملک میں. انہوں نے کہا پنجوں دے پنجے واپس چلا لے ہوئے نے, اور جناب لسنر کو دھوکہ دے رہے ہیں. کنزیومر کو دھوکہ دے رہے ہیں جی, کسٹمر کو. اس کی تحقیقات انہوں نے شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا جی, لیکن اس تحقیقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا کوئی عام ٹویسٹنگ کرنے لگے ہیں. بھائی اس کا مطلب یہی ہے اچھا جی, کہ یار یہ بندے کے پتر بن جائے.
پاکستان میں تو بہت وقت چاہیے, پاکستان میں وقت لگ جائے گا دادا وہ جی. تو بہت ہی بڑے ہیں, میڈیا جدہ ہی ان کی بنیاد کے اوپر ہے, انہوں نے تو کھاپ ڈال دینی ہے. ہاں, ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, وہ جو ہے نا وہ والا نوا لائسنس جو آ رہا ہے 3G 4G کا, اس کے ذریعے. جی ٹھیک ہے. انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر یہ ایک اور خبر ہے کہ جناب سعودی عرب نے شام کے اندر اپنی ایمبیسی بند کر دی. اللہ بھائی, آخری امیدیں بھی گئیں, دام توڑ گئیں. اب ٹھیک ہے, صحیح دادا جی. لا جناب اللہ تمہارا بھلا کرے. ایک اور خبر تھی کہ 4 امریکی بینک جو ہیں جن میں سٹی گروپ بھی شامل ہے, وہ جو سٹریس ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ اگر پرابلم آ جائے تو اس میں یہ کیسا بیہیو کریں گے, ٹھیک ہے, اس میں فیل ہو گئے. اچھا جی, بینک ہی فیل ہو گئے, بینک فیل ہو گئے تو پڑھ کے جاتے گھر سے. اور جناب اللہ تمہارا بھلا کرے, بینکوں کے نام لکھے ہوئے, میٹ لائف بینک بھی اس میں شامل ہے. اچھا, میٹ لائف کا انڈیا کے اندر کافی ایکسپوجر ہے. ٹھیک ہے, اور باقی بینک جو ہیں وہ ایسے ہی معمولی سے ہیں. سٹی گروپ بہت بڑا بینک, سٹی بینک, سٹی بینک جو ہے وہ تو ان کا بھی بینک ہے, بڑا بینک ہے ان کا, بڑا بینک. صحیح. ٹھیک ہے, لا جناب یہ تو ہو گیا انٹرنیشنل. لیکن دادا جی کیسا بڑا بینک ہے, پیپر میں فیل ہو گیا, پیپر میں فیل, سٹریس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا جی. ہاں جی, جوتیاں پڑیں گی اس کو جی. اچھا بیٹا, یہ مجھے ڈھونڈ کے بتا کہ اس وقت کون کون سن رہا ہے اور کہاں کہاں سے سن رہا ہے, اور ان کو ویلکم کر. یہ ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ پڑھ دی ہے جی, اب مقامی مارکیٹ کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے, اور مقامی مارکیٹ میں جناب سب سے پہلے ہنر بانی خار صاحبہ بولی ہیں, یہ ہماری ایپٹما کی بہو ہیں جی. ہاں, وہ بولی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جناب اللہ تمہارا بھلا کرے کہ جناب یہ فنڈ کی کوئی لوڑ نہیں ہے, فنڈ ہم ارینج کر لیں گے. ہاں, کو ادھا فنڈ تو میرے پرس میں پڑا ہوگا. بہت قیمتی پرس رکھتی ہے ہماری نو جو ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے ایپٹما والے ہو یار, انہوں کہو ہیں کہ کوئی پاکستان میڈ بھی رکھ لیا کرن پرس. ہاں جی, نئی دلی میں بھی سنا جا رہا ہے جی, ہم ویلکم کرتے ہیں جی نئی دلی میں سننے والوں کو جی, سواگت ہے جی ان کا. یونائٹڈ کنگڈم اور UAE سے بھی ہمارے ساتھ دوست احباب موجود ہیں. اس کے علاوہ لاہور کے علاوہ کراچی, کوئٹہ اور اسلام آباد سے لوگ سن رہے ہیں. کوئٹہ سے بھی آئے. ہاں جی, سبحان اللہ جی. موسم ٹھیک ہو گیا ہوگا نا وہاں پہ, انہوں نے کہا ہوگا چلو دادا پوتا شو ہی سنتے ہیں. اچھا جی, تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. تمام لوگوں کو خوش آمدید جی, ویلکم جی. مہربانی کھار کے بعد جناب اب آ جاؤ جی. FBR کی آج بہت خبریں آئی ہیں, اور FBR کا کہنا ہے کہ جناب یہ ٹیکس جو DDP ریشو جو ہے یہ جو بڑھ نہیں رہا ہے, اس کی ایک وجہ ہے یہ حکومت جو بار بار ترامیم نہیں کرتی قوانین میں. اللہ تمہارا بھلا کرے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے جی, یہ فرمایا ہے FBR کے حکام نے. ہاں جی, ٹیکس پہ ڈیموٹیویٹ ہو جاتا نا. بالکل جی, ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے تو ایک دن تسی اٹھے ہو تو صبح کیا ہے کہ جناب اللہ تمہارا بھلا کرے, جہاں سٹاک مارکیٹ پیسہ لائے انہوں سورس نہیں پوچھا جائے گا, لو کاٹ سارا پیسہ اٹھ کے سٹاک مارکیٹ. ٹھیک ہے, جنہوں نے ٹیکس نہیں دیتا سی وہ بھی جیت گئے, تو جنہ بیچارے نے دیتا سی وہ تو پہلے ہی جیتے ہوئے سن. انہوں نے کہا ہے کہ ہویا, کھیل کے رولز ہی چینج ہو گئے. وہ جس طرح تم کرکٹ کھیلتے ہو نا اور اس میں کہتے ہو کہ لت تے وجیا کوئی LBW نہیں. ہاں جی بالکل, سامنے دیوار نو جنہیں ماریا وہ آؤٹ ہے. اپنے رول بنا لیتے ہیں. ہاں, کیونکہ بابا جی جہے نے نا گالاں بڑیاں کاٹتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑے شیشے اسی توڑے نے, لہذا ذمہ داری بھی اپنی ہوگی. لہذا جہاں اتنے مارے گا اس دیوار تے وہ آؤٹ. اے جڑے ایف رول بنا لیندے نا گلی چ کھیڈ گئے, یہ FBR بھی ہیں جی کارتے. اچھا, سیدھی شاٹ کھیلنی ہے, دائیں بائیں نہیں کھیلنی. ہاں, دائیں بائیں نہیں کھیلنی. ٹھیک ہے, دیوار کے اوپر 3 لکیریں لگا